السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم سنیں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی حضرت ذوالکفل اور حضرت یاسا علیہ السلام کے تعلق سے، ساتھ ہی انشاءاللہ یہ باب بھی آج کے درس میں مکمل ہوگا اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے تعلق سے ہم سماعت کریں گے۔ یاد کرو اسماعیل اور یاسا اور ذوالکفل علیہ السلام کو، اور سب اچھے ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، آپ کا نام بشر ہے یا شرف ہے؟ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں، تاہم اسی قول مذکور کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے باپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد نبی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ آپ لوگوں کو میری وحدانیت پر ایمان لانے کی طرف بلائیں کہ میرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ آپ عمر بھر شام کے علاقے ہی میں رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ 75 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبدان کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد نیکی کے عمل پر قائم رہنا، لوگوں کو بھی ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا۔ آپ علیہ السلام یتیموں، محتاجوں، غریبوں، بیوہ عورتوں پر رحم فرماتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ انہی محتاج لوگوں کی کفالت کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا پڑ گیا۔ حضرت یاسا علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ دن کو روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے تھے۔ آپ کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا، خصوصاً آپ اپنی امت کے معاملات میں بڑی متانت سے فیصلہ فرماتے، کسی قسم کی جلد بازی اور غصے سے فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ بادشاہ ہیں، اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دیں تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ملک کی باغ ڈور میں اس کے حوالے کروں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے۔ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کے متعلق آپ سے کوئی بات نہ کی سوائے ایک نوجوان کے۔ اس نے کہا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا، بیٹھ جا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی اور شخص بات کرے، لیکن پھر آپ کے کہنے پر وہی نوجوان کھڑا ہوا۔ اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ایک یہ کہ تمام رات عبادت میں گزارنی ہے، سونا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر روز دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ جب اس نوجوان نے 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی، آپ نے بادشاہی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ خیال رہے کہ نبوت میں خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ منصب رسالت کسے عطا کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ان 2 انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے باب مکمل ہوا۔ اب آئیے ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے تعلق سے۔ اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں۔ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ کیا تم باال، ایک بت کا نام تھا، آپ نے فرمایا اسے پوجتے ہو؟
اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلوں باپ دادا کا، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں ان کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا نسب مشہور قول کے مطابق یہ ہے: الیاس علیہ السلام بن یاسین بن کہاس بن الایزار بن ہارون۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام کی ہر سال ملاقات۔ حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر مقرر کیے گئے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور جزیروں پر مقرر کیے گئے تھے۔ ہر سال حج کے موقع پر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور الیاس علیہ السلام کی ملاقات۔ ایک سفر کے دوران ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کھانا اتارا، دونوں حضرات نے وہ کھانا مل کر کھایا۔ اس کھانے میں روٹی، مچھلی وغیرہ نازل کی گئی تھی۔ پھر عصر کی نماز دونوں حضرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور الیاس علیہ السلام نے مل کر ادا کی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو کہا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو اور اس کے نواہی یعنی جن کاموں سے رب نے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کرو۔ تم بت پرستی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں سے حاجت طلب کرتے ہو، اور اس ذات کو تم نے چھوڑ رکھا ہے، یعنی اس ذات کی عبادت نہیں کر رہے ہو، اس سے تم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر رہے ہو جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ خیال رہے خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بغیر کوئی خالق نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا کیونکہ ان کے گمان کے مطابق رب کے بغیر بھی خالق تھے، تو کہا گیا کہ جن کو تم خالق مانتے ہو ان سب سے اچھا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یا مجازی طور پر دوسرے کاموں کے ایجاد کرنے والوں کو وہ لوگ خالق کہہ دیتے تھے، تو آپ نے بھی ان کے قول کے مطابق ان سے کلام فرمایا۔ قوم الیاس کا بت، ان کے بت کا نام بال تھا۔ یمن کی لغت میں بال کا معنی رب ہے۔ وہ کہتے تھے اس گھر کا مالک کون ہے؟ اسی وجہ سے خاوند کو بھی بال کہا گیا قرآن پاک میں، اور ذکر کیا گیا ہے ان دونوں مقاموں میں بال کا معنی خاوند ہے، چونکہ وہ اس بت کو اپنا رب مانتے تھے، اس کا نام ہی انہوں نے بال رکھا ہوا تھا۔ اس بت کی لمبائی 30 فٹ کی تھی، وہ سونے کا بنا ہوا تھا، اس کے 4 منہ تھے، وہ اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ اس کی خدمت کے لیے انہوں نے 400 خادم رکھے ہوئے تھے۔ وہ خدام چونکہ ان کے معبود کے خدمت گزار تھے، اس لیے وہ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے۔ بعض مفسرین نے ابناہیم کی جگہ انبیاء تحریر کیا ہے۔ وہ ان خادموں کو اپنے خدا کا نبی سمجھتے تھے۔ شہر بال بک، بال بک شہر کا نام اس لیے بال بک رکھا گیا تھا کہ اس وقت کے حاکم کا نام بک تھا اور اس کے معبود کا نام بال تھا۔ اس نے ایک شہر آباد کیا جس کا نام اس نے اپنے اور اپنے معبود کے نام سے مرکب کر کے بال بک رکھا۔ نحو کی تمام کتاب میں ایسا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ بک اس جگہ کا نام تھا جہاں انہوں نے اپنے بت
بال کو رکھا ہوا تھا۔ اس طرح بت اور اس کے مندر کے نام سے شہر کا نام بال بک رکھا گیا۔ تنبیہ: بعض حضرات نے تحریر کیا ہے کہ بال بت میں شیطان بولتا تھا کہ گمراہی کی طرف ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ بت کچھ احکام جاری کرتا، اس کے خدام یعنی جن کو وہ اپنے بت کے نبی سمجھتے تھے لوگوں تک وہ احکام پہنچا دیا کرتے تھے۔ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بعض لوگوں کا جو یہ قول ہے کہ بال بت کے پیٹ میں شیطان داخل ہو جاتا اور ان کو گمراہی کے راستے پر چلانے کا کام کرتا تھا، اس کا تسلیم کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر اسے مان بھی لیا جائے تو بہت سے معجزات پر عیب لازم آئے گا اور ان پر اعتبار بھی ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ان معجزات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ سے بھیڑیوں نے کلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ نے کلام کیا۔ آپ نے جب منبر بنوا لیا تو جس ستون سے آپ پہلے سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ رونے لگا، آپ نے اسے تسلی دی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ شیطان جسموں میں داخل ہو کر کلام کرتا ہے تو یہ احتمال بھیڑیے اور اونٹ اور کھجور کے تنے یعنی اس رونے والے ستون میں بھی قائم ہوگا۔ معاذ اللہ، ان میں شیطان نے داخل ہو کر کلام کیا ہوگا، اس طرح تو معجزات پر سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ علامہ رازی کی اس بحث سے واضح ہو گیا کہ یہ قول ہی باطل ہے کہ بال کے پیٹ میں شیطان داخل ہو کر کلام کر رہا تھا۔ خیال رہے کہ یہاں تو انہوں نے اس کی تکذیب کے پس بے شک وہ پکڑے جائیں گے میں اخروی عذاب کا ذکر کیا، اسی طرح اس کے بعد مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں استثناء بھی اسی اخروی عذاب سے ہے۔ دنیا میں قوم الیاس کی تباہی اور آپ پر ایمان لانے والوں کی نجات کا ذکر معتبر تفاسیر میں نظر نہیں آ سکا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ بھی یہی ظاہر کر رہا ہے۔ سلام علی الیاسین کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا تو سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ اس سے ایک قول یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں پر بھی سلام ہو۔ ایک قرات میں آل یا سین میں چونکہ الیاس علیہ السلام بن یا سین ہیں یعنی سین کی آل پر سلام ہو، اس سے مراد الیاس علیہ السلام ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ درس اور یہ باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے درس میں ہم اور آپ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اللہ کے وہی نبی ہیں کہ جنہیں آزمائش کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا گیا، پھر یونس علیہ السلام کس طرح مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تو آپ تمام سے درخواست ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔